بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ 9th اور 10th کے لیے ہے، جماعت نحم اور جماعت دہم کے لیے۔ اس میں کچھ حصہ جماعت نحم میں پڑھایا جاتا ہے اور کچھ حصہ جماعت دہم میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس پر کہ ہم اپنے کورس میں کون کون سی چیزیں پڑھیں گے۔ جماعت نحم میں ہم کیا کیا پڑھیں گے، اس سال ہم کیا پڑھیں گے۔ تو کورس 3 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سورہ انفال، دوسرا حصہ ہمارے کورس کا ہوگا احادیث نبویہ، اور تیسرا حصہ کورس کا ہوگا موضوعاتی مطالعے۔ سورہ انفال قرآن مجید کی 8ویں سورت ہے ترتیب قرآنیہ کے اعتبار سے۔ سورہ اعراف کے بعد پارہ نمبر 9 میں سورہ انفال شروع ہوتا ہے اور پارہ نمبر 10 میں اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ سورہ انفال کو سورہ بدر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں غزوہ بدر کا واقعہ وہ مذکور ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ بدر بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں کل 75 آیات ہیں۔ اور 10 رکوعات۔ یہ صورت مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو 63 سالہ زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 سالہ زندگی وہ مکہ مکرمہ میں گزاری اور 10 سالہ زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں گزاری۔ تو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہے، چاہے وہ مکہ مکرمہ شہر کے اندر وہ صورتیں نازل ہوئی ہو یا مکہ مکرمہ سے باہر حالت سفر میں ان صورتوں کا نزول ہوا ہو، اس کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ صورتیں مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہوں یا مدینہ منورہ سے باہر سفر کے حالت میں ان صورتوں کا نزول ہوا ہو، ان صورتوں کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو سورہ انفال وہ صورت ہے جس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہے، اس لیے اس صورت کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ 75 آیات اور 10 رکوعات پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس صورت میں اکثر اور بیشتر باتیں وہ جہاد کے عنوان سے ہیں۔ قرآن مجید میں 558 آیاتوں میں جہاد کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو ان میں
سورت جو جہاد کے عنوان سے نازل ہوا ہے وہ سورہ انفال ہے، اور اسی طرح سورہ توبہ، یعنی جن سورتوں میں زیادہ سے زیادہ جہاد کا بیان کیا گیا ہے یہ دو سورتیں اس میں مین اور اہم صورتیں، اور سورہ انفال کے متصل بعد سورہ توبہ کا ترتیبی قرآنی میں سورہ توبہ کو رکھا گیا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جہاد کے عنوان میں بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو سورہ انفال، اس سورت کو سورہ بدر بھی کہتے ہیں، کل 75 آیات قرآنیہ ہیں اس سورت میں، اور 10 رکوعات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ ہمارے کورس کا دوسرا جو حصہ ہوگا احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول سے مراد فرمان رسول ہے کہ الفاظ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہوں۔ فعل سے مراد عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمل کیا ہو، کوئی کام کیا ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کو نوٹ کیا، اور پھر صحابہ نے اس عمل رسول کو ہمارے سامنے بیان فرمایا، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تقریر ہے۔ تقریر سے مراد مشاہدہ صحابہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی عمل میں مشغول ہوں، کسی عمل میں لگے ہوئے ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام جائز ہے اور ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے عمل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشاہدے کو تقریری حدیث کہتے ہیں، جب اس طرح کی احادیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ تو حصہ احادیث میں کل 20 احادیث ہوں گے۔ حصہ احادیث میں یہ تو سورہ انفال کا حصہ ہو گیا۔ حصہ احادیث میں دوسرے نمبر پر ان میں ہم 10 احادیث جماعت نحم میں پڑھیں گے، اور 10 احادیث جماعت دہم میں۔ کورس میں تیسرے نمبر پر ہمارے پاس وہ ہے موضوعاتی مطالعہ۔ تو موضوعاتی مطالعہ میں کل 4 اسباق ہیں۔ پہلا سبق قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کا تعارف۔ اس میں ہم قرآن مجید کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ الہامی اور آسمانی کتاب کتنے عرصے میں، کس جگہ پر اور کس پر نازل ہوئی۔
تو نزول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا. واسطہ کون تھا؟ حضرت جبریل امین جو فرشتہ ہے. نزول کا آغاز وہ مکہ مکرمہ کے نزدیک فاران نامی پہاڑ کے ایک غار میں جس کا نام غار حرا ہے وہاں پر ہوا. کتنے عرصے میں؟ تقریباً 23 سال کے عرصے میں، 23 ایئرز. تو یہ باتیں اس میں ہم پڑھیں گے. فضائل کیا ہے؟ قرآن مجید کے فضائل یعنی وہ خصوصیات جو قرآن میں ہیں اور دوسری آسمانی کتابوں میں نہیں ہیں، وہ کون کون سے فضائل ہیں. اور اسی طرح حفاظت قرآن، قرآن مجید کی حفاظت وہ کس طرح ہوئی. ہم کہتے ہیں قرآن ایک محفوظ کتاب ہے جس میں زبر زیر پیش کی کمی آج تک نہ ہوئی ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے. تو یہ حفاظت کس طرح ہوئی، اس پر بات کریں گے. موضوعاتی مطالعوں میں دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ جو سبق ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو ہوگا وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت. کہ اللہ رب العزت سے ہم کیوں محبت کریں گے، اس کے رسول سے ہم کیوں محبت کریں گے اور اس کی اطاعت کیوں ضروری ہے، ان کے اسباب کیا ہے، وجوہات کیا ہے. تیسرے نمبر پر جو سبق ہوگا موضوعاتی مطالعوں میں وہ ہے علم کی فرضیت و فضیلت. حصول علم کیوں ضروری ہے، مسلمان کے لیے قرآن و سنت سے واقفیت کیوں ضروری ہے، اور علم کی کیا فضیلت ہے، صاحب علم دوسرے لوگوں پر کیوں فوقیت رکھتا ہے، وہ کون سے وجوہات ہیں جس کی بنا پر صاحب علم دوسرے لوگوں پر برتری اور فضیلت رکھتا ہے. اور چوتھے نمبر پر جو سبق ہوگا وہ ہے طہارت. اور جسمانی صفائی. طہارت سے مراد دل و دماغ کی صفائی بھی ہے کہ دماغ بھی صاف ہو اور دل بھی صاف ہو، گناہوں سے انسان پاک صاف ہو. طہارت سے مراد یہ. اور جسمانی صفائی سے مراد کہ ہمارا جسم وہ ہر قسم کی گندگی سے بالکل پاک صاف ہو، ہمارا لباس جو ہم نے پہنا ہو وہ بالکل پاک صاف ہو. تو کل کورس جو ہے، سلیبس جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک سورہ انفال ہے، دوسرے نمبر پر احادیث نبویہ اور تیسرے نمبر پر موضوعاتی مطالعہ. تو سورہ انفال پر ہم نے بات کی کہ 75 آیات قرآنیہ اور 10 رکوعات پر یہ سورت مشتمل ہے. نزول کے اعتبار سے یہ سورت 88 نمبر پر ہے، 88 نمبر پر. اور ترتیب قرآنیہ میں سورہ اعراف کے بعد 8ویں نمبر پر اس سورت کو رکھا گیا ہے. احادیث نبویہ پھر انفال کا معنی کیا ہے تو انشاءاللہ وہ درس نمبر 1 میں پڑھیں گے. یسألونک عن الانفال پر جب ہم بات کریں گے تو وہاں لفظ انفال کا معنی ہم کریں گے. احادیث نبویہ کل 20 ہے کتاب میں،
اس میں سے ہم 10 پڑھیں گے. موضوعاتی مطالعے وہ 9 ہے، اس میں سے ہم 4 پڑھیں گے. قرآن مجید کا تعارف، فضائل اور حفاظت. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت. تیسرے نمبر پر علم کی فرضیت اور فضیلت. اور چوتھے نمبر پر طہارت اور جسمانی صفائی. یہ ہمارا مکمل 9 کلاس کا کورس ہے. سال میں اس کو ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اسلامیات کے پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف نقوش کا یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی اور عملی زندگی میں اس کو لانا اور اس پر عمل کرنا بھی ہے.